شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور قرآن کریم کے 29 سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، ان کے مطلب کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ یہ یعنی قریب والا بھی کر لیتے ہیں۔ عربی محاورات میں بعض اوقات اس میں اشارہ بعید یعنی ذالک یہ کسی بات کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ ذالک وہ یعنی بڑی عظیم چیز، عظمت والی چیز۔ تو قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک یعنی اشارہ بعید بولا گیا ہے، مگر ترجمہ میں اس کا ترجمہ بعض اوقات یہ یعنی قریب والا بھی کر لیتے ہیں۔ الکتاب میں اس کا الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتاب اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، اس کا اصل ترجمہ ہوگا وہ کتاب۔ لا ریب، لا اسے حرف نفی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور بعض اوقات یہ جنس کی نفی کے لیے یعنی سرے سے کسی چیز کی جنس کی نفی بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لا کا اس وقت ترجمہ کرتے ہیں کہ جنس ہی نہیں، تو جنس کی نفی کے لیے جب لا بولا جائے تو اس وقت اس کا ترجمہ بعض اوقات یوں بھی کر سکتے ہیں، لا یعنی کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ تو لا کا ترجمہ نہیں۔ ریب شک کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں لا ریب، یہ کتاب لا ریب ہے یعنی اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کے ترجمے میں آپ نے لفظ دیکھا کوئی شک، تو یہ کوئی کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اصل میں لا چونکہ جنس کی نفی کے لیے ہے، اس وجہ سے کوئی کا ترجمہ اس لا کی وجہ سے پیدا ہوا جو جنس کی نفی کے لیے بولا گیا ہے، اور اس قسم کے لا کو کہا جاتا ہے لا نفی جنس۔ فی ہی، اس میں دو لفظ ہیں، ایک فی اور دوسرا ہی۔ فی یہ میں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں، اندر، بیچ، اور ہی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ اس، وہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ فی ہی اس میں، اس سے مراد ہے کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ہدن ہدایت، اور جملے میں ربط اور جوڑ کے لیے جیسے پہلی کلاس میں گزرا کہ ہے، ہوں، ہو، کا، کی، کے، یہ الفاظ اپنی طرف سے اضافت اور ربط کو ظاہر کرنے کے لیے ترجمے میں لگائے جا سکتے ہیں۔ للمتقین، اس میں ایک لفظ ہے لی۔ لی کا ترجمہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیے، جیسے للہ میں اللہ کے لیے، لام کو کسی بھی لفظ کے شروع میں لگائیں، جیسے لخالد خالد کے لیے، للہ اللہ کے لیے، لزید زید کے لیے، للمتقین متقین کے لیے۔ تو لی کا ترجمہ لیے کے ساتھ کرتے ہیں، واسطے، لیے، اور متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں جو یا نون ہے، این، یہ جمع کی علامت ہے۔ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور یہ علامت پہلے بھی گزر چکی ہے، آج گرامر میں بھی ہم اس علامت کا تذکرہ پڑھیں گے۔ الذین، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، جو لوگ
اس کے آخر میں جو نون ہے یہ جمع کے لیے ہے. اس کا جو واحد ہے وہ الذی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے الذین استعمال کیا جاتا ہے. یؤمنون یہ لفظ تو عام ہے، ایمان سے یہ بنا ہے اور ایمان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کی بناوٹ اور اس کے صیغہ پر ذرا غور کریں، اور اس میں کچھ گرامر کی بات بھی ہے. اس کے شروع میں جو یا آ رہا ہے یہ مضارع کی نشانی ہے. مضارع ایک خاص قسم کا فعل اور ورب ہے جو عربی گرامر میں استعمال ہوتا ہے. اس سے اس فعل اور ورب کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے. ایک ماضی ہوتا ہے جسے پاسٹ کہتے ہیں، گزشتہ زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو جس میں، اور دوسرا مضارع ہوتا ہے. مضارع میں اس وقت حال میں یا فیوچر میں مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے. عام طور پر جو باقی گرامر کے جو لغات کی گرامر ہے اس میں 3 قسم کے ورب بولے جاتے ہیں، ایک پاسٹ اور ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر. لیکن عربی زبان میں پاسٹ کے لیے الگ الفاظ ہیں اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یعنی حال اور مستقبل کے معنی کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی ورب زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اس میں کچھ بعض اوقات علامات بھی لگا دی جاتی ہیں، لیکن دونوں قسم کے ترجمے اس میں کیے جا سکتے ہیں، حال والا بھی اور فیوچر والا بھی. تو یؤمنون کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں وہ ایمان لائیں گے. اس کا گرامیٹیکلی ٹرانسلیشن. لیکن اس کے الفاظ کے آگے پیچھے جملے فریزز ان کو دیکھ کر اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ پریزنٹ کے معنوں میں ہے یا یہ فیوچر کے معنوں میں ہے. بہرحال تو یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے یہ یا. اس کے علاوہ بھی علامات ہوتی ہیں، تا بھی ہوتی ہے اور اسی طرح الف بھی اور اسی طرح نون بھی. جیسے نعبدو میں سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا ایاک نعبدو، نون یہ بھی مضارع کی علامت ہے. ہم آسانی کے لیے اس یا کا ترجمہ کرتے ہیں وہ، چونکہ یہ مضارع کے ان الفاظ پر زیادہ تر لگایا جاتا ہے جو غائب ہوتے ہیں، یعنی حاضر نہیں ہوتے، موجود نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے اس یا کے ترجمے کو ہم وہ سے ظاہر کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں لفظ ہے ایمان، یؤمنون میں ایمان، اس کا ترجمہ ایمان لاتے ہیں. اور آخر میں جو واو نون ہے یؤمنون، واو نون یہ جمع کے لیے ہے اور اس کا ترجمہ سب کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے. تو یا کا ترجمہ وہ اور آخر میں جو واو نون ہے علامت، اس کا ترجمہ سب، اور ایمان لاتے ہیں یہ ایمان کا ترجمہ. اور اس میں بھی اصل جو جمع کے لیے ہے وہ واو ہے. یؤمنو، نون کبھی کبھی لفظوں سے گرا بھی دیا جاتا ہے، حذف کر دیتے ہیں، تو واو برقرار رہتا ہے. اس واو کا ترجمہ جمع والا ہوتا ہے. تو یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. سب کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ واو کا. اور وہ کس کا ترجمہ ہوا؟ یا کا. بالغیب، غیب پر. با کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں ساتھ، لیکن با متعدد معنی کے لیے آتا ہے. با ساتھ کے لیے بھی آتا ہے، با پر کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے، با وجہ کو بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور با کے اس کے علاوہ بھی معنی ہیں. جب ہم حروف پر گفتگو کریں گے تو اس وقت ہم با کے ان معنی کو بھی دیکھیں گے. ال کا ترجمہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. غیب، غیب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جو نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے. و اور یقیمون یہ بالکل ویسا ہی صیغہ اور لفظ ہے فعل کا جیسے یؤمنون تھا.
دیکھیے شروع میں اور آخر میں دونوں کی مشترکہ علامتیں ہیں. شروع میں یا ہے اور آخر میں اون ہے. یا کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں وہ غائب مضارع کو ظاہر کرنے کے لیے، اور آخر میں جو واو ہے اس کا ترجمہ سب. فرق صرف لفظ کا ہے جو بیچ میں ہے. یہاں پر یقیمون اقامت سے ہے اور اوپر یؤمنون ایمان سے تھا. تو اقامت قائم کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. جب ہم نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہتے ہیں، اس کو اقامت کہتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کے لیے وہ ایک اعلان ہوتا ہے. اسی طرح قائم کا لفظ بھی اقامت ہی کے معنوں میں، اقامت ہی کے الفاظ سے نکلا ہے. اور قائم کرنا، اقامت، قائم ہونا، قیام، یہ سب استعمال ہوتے ہیں اردو میں الفاظ. تو یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ال کا ترجمہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. و اور مما یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور دوسرا ہے ما. من کا ترجمہ سے، میں سے، اور ما جو. ماں کے ویسے دیگر بھی تراجم آتے ہیں. جب ماں کے متعلق ہم گرامر میں تفصیل سے گفتگو پڑھیں گے تو وہاں اس کے ان تراجم کی تفصیل آئے گی. لیکن سر دست آپ ماں کے متعلق یہ سمجھیں کہ یہ ماں جو کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ویچ، جو. لیکن اس میں تھوڑا سا بعض اوقات فرق بھی ہوتا ہے استعمال کے لحاظ سے، کہ جو چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کے لیے ماں کا لفظ بولا جاتا ہے. جو عقل مند نہیں ہوتی، یعنی جو اشیاء ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں. اور جو عقل مند ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں جیسے انسان وغیرہ، ان کے لیے ماں نہیں، ان کے لیے من کا لفظ بولا جاتا ہے جو. تو ماں اس کے لیے بولا جاتا ہے جو چیزیں ہوں، جو عقل مند نہ ہوں، غیر عاقل کہا جاتا ہے ان کو. تو میم ما، من ما تھا اصل میں، نون کو میم میں داخل کر دیا اور میم پر شد کا اضافہ ہوا تو میم ما ہو گیا. اصل میں یہ من ما تھا. اس کو ادغام کرنا بھی کہتے ہیں. میم ما، تو ما کا ترجمہ ہوا اس جو، وہ جو اور من میں سے. تو میم ما اس میں سے جو. رزقناہم، رزق رزق سے نکلا ہے. رزق دینے کو کہتے ہیں، عطا کرنے کو کہتے ہیں. تو رزق نا یہ رزق دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کوئی بھی چیز عطا کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے. تو رزق نا دیا ہم نے، رزق کا مطلب دیا، نا ہم نے. دیکھیے یہ نون ہم کے معنوں میں آ رہا ہے. اس میں آپ نے ایک نون پڑھا تھا جو نعبدو کے شروع میں آیا تھا، اس کا ترجمہ بھی ہم، اور یہاں پر رزق کے بعد نون آ رہا ہے رزقنا، اس کا ترجمہ بھی ہم. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نعبدو وہ پاس نہیں، وہ مضارع تھا جو فیوچر یا جو پریزنٹ کے معنی دیتا ہے، حال کے یا مستقبل کے. اور جو رزقنا کا نون ہے یہ پاسٹ اور ماضی کے معنی ظاہر کر رہا ہے. یعنی رزقنا کا مطلب ہوا ہم نے دیا. اگر اس نون کو ہم رزقہ کے شروع میں لگا دیں جیسے نرزق، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم دیتے ہیں. تو یہ فعل تبدیل ہو جائے گا، ورب بدل جائے گا. رزقنا دیا ہم نے، ہم ان کو، ہم ضمیر ہے، اس کا جو واحد ہے وہ ہوا، مختلف اس کی حالات اور کنڈیشنز ہوتی ہیں. جب کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو ہو ہوتا ہے، جب اکیلا آئے تو ہوا ہوتا ہے، اور اسی کا یہ جمع ہے ہم، وہ سب.
उन सब, रज़क़ना दिया हमने, हम उनको, युनफिकून वो खर्च करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे युकीमून है, जैसे युमिनून है, आगे भी युमिनून आ रहा है। देखिए अब आप एक जगह अगर इसको अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें कि शुरू में जो या है ये मुजारे की निशानी है और इसका तर्जुमा वो करेंगे, आखिर में जो वाव नून है ये जमा के लिए है, और बीच में जो लफ्ज है सिर्फ उसका तर्जुमा हमें मालूम हो जाए तो इन अलामात से हम उसके तर्जुमे को आसानी के साथ कर सकेंगे। युनफिकून इन्फाक से निकला है, इन्फाक, नफका, नानो नफका उर्दू में भी बोला जाता है, बच्चों का नानो नफका, नफका कहते हैं खर्चा करना। तो युनफिकून वो खर्च करते हैं, तो या का तर्जुमा हुआ वो, और आखिर में वाव नून जमा के लिए, वो सब खर्च करते हैं। वा और अल्लज़ीना जो लोग, गुजर चुका है ये लफ्ज, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, ये भी लफ्ज पहले गुजर चुका है। बीमा उस पर जो, इसमें दो लफ्ज हैं, एक बी और दूसरा मा। बी का तर्जुमा पहले भी गुजरा है कि इसका तर्जुमा साथ भी कर सकते हैं, पर भी कर सकते हैं, तो मौका, महल और सियाक व सिबाक के मुताबिक इसका तर्जुमा किया जा सकता है। बी पर, मा जो, उनजिला नाजिल किया गया। जी उनजिला, इसमें थोड़ा सा इसकी कंडीशन चेंज है, एक है अनजला और एक है उनजिला। सिर्फ जबर जेर पेश में फर्क करने से फेल की कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। इसी तरह अनजला एक्टिव है और उनजिला पैसिव है। अनजला का मतलब नाजिल किया और उनजिला नाजिल किया गया। आपने पहले एक लफ्ज पढ़ा अनआमता, अनआमा ये मारूफ था, एक्टिव था, जिसका मतलब इनाम किया। इसी तरह अनजला अगर कहेंगे तो ये मारूफ हो जाएगा, नाजिल किया। और अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाए उनजिला या उन्इमा, तो इसका मतलब नाजिल किया गया, इनाम किया गया हो जाएगा। और चूंकि ये माजी है, पास्ट है, इस वजह से इसका तर्जुमा माजी वाला करेंगे। आपके ज़हन में शायद ये सवाल आए कि इसके शुरू में भी तो अलिफ आ रहा है, और अलिफ के बारे में अभी हमने गुफ्तगू करते हुए, ये या के ऊपर गुफ्तगू करते हुए पढ़ा है कि अलिफ जो है इसका तर्जुमा मैं करते हैं और नून का तर्जुमा हम करते हैं। तो यहाँ अलिफ का तर्जुमा मैं क्यों नहीं किया गया? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अलिफ जो है वो मुजारे की निशानी नहीं है, वो फेल की निशानी नहीं है, बल्कि अनजला के बाब की अलामत है। इसको आसान लफ्जों में यूं कहें, समझें इसको कि अनजला में अलिफ जो है ये इस लफ्ज का अपना अलिफ है, ये फेल की अलामत नहीं है। अपना भी तो हो सकता है, तो ये इस फेल का अपना अलिफ है, अनजला नाजिल किया। अब रही ये बात कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो बड़ा आसान तरीका है इसका, बहुत आसान तरीका है। देखिए लाम तो उसी तरह ही रहा, लाम पर जबर है तो लाम पर जबर रहने दें। अनजला, आखिरी हरफ से पहले वाले हर्फ को जेर दे दें। तो पहले जा पर जबर था, इसको हमने जेर दे दिया। उससे पहले देखें कि जिस हरफ पर हरकत है उसको पेश दे दें। नून पर कोई हरकत नहीं, लिहाजा नून को रहने दें उसके हाल पर। अनजला, अलिफ के ऊपर जबर था, उस जबर को पेश दे दिया, तो ये मजहूल बन जाएगा, यानी पैसिव हो जाएगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, चंद अल्फाज में आपके सामने रखता हूं, आप एक्टिव और पैसिव बनाइए उनका।
جیسے ابھی اوپر لفظ گزرا ہے رزاقہ، یہ رزاقہ ہم ایک فعل لے لیتے ہیں رزاقہ، اس رزاقہ سے آپ پیسو بنائیے، تو قاف کو تو اس کے حال پر رہنے دیں، اس سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، اس زبر کو زیر کر دیں، آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیں، اور اس سے پہلے جس پر جو بھی حرکت ہے زبر زیر پیش اس کو پیش بنا دیں، تو یہ بن جائے گا روزیقہ۔ کتنا آسان ہے، روزیقہ دیا گیا، رزق دیا گیا، رزقہ رزق دیا، اور روزیقہ رزق دیا گیا۔ اسی طرح انزلہ نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا اس میں دو حرف ہیں، ایک الا اور دوسرا کاف۔ الا کا ترجمہ طرف، جانب، الا طرف اور جانب کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور کاف یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو تیرا تیری تجھے، جب یہ آخر میں آئے، اگر یہ شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ جیسے مانند مثل کے ساتھ کرتے ہیں، الیکا تیری طرف، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی طرف، و اور ما جو پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے ما۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ ایک لفظ کو یاد کر لیں تو وہ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں بار بار آئے گا، تو آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں گے تو ہر مرتبہ آپ کے سامنے وہی لفظ جب آپ آئے گا تو آپ اسے اس کا ترجمہ و مفہوم بآسانی سمجھ لیں گے۔ انزلہ نازل کیا گیا، یہ وہی لفظ ہے جو پہلے بھی بولا گیا ہے، بما انزلہ، ما انزلہ نازل کیا گیا فعل مجہول ہے، من قبلک من سے قبل پہلے، کا تو تیرا تیری تجھے، من قبل کا آپ سے قبل، و اور بالآخرہ بی پر، الآخرت آخرت، تو آخرت دنیا کے مقابلے میں ہے آخرت، یعنی اس مرنے کے بعد کی زندگی، اور آخرت پر ہم وہ یہ جمع ہے۔ اگر یہ خالی ہوا ہوتا تو اس کا ترجمہ وہ یعنی واحد والا ہوتا، لیکن چونکہ یہاں پر یہ ہم ہے تو یہ جمع کے معنوں میں ہے، وہ سب۔ یوقنون یقین رکھتے ہیں، یہ بھی ویسا ہی لفظ ہے جیسے ینفقون یؤمنون گزرا ہے، یا وہ سب، اور آخر میں اون یہ جمع کے لیے ہے، اور درمیان میں جو یقین سے یہ نکلا ہے یوقنون ایقان سے، یقین کے معنوں میں یقین رکھتے ہیں۔ اولئک وہ لوگ، وہ سب، اولئک یہ اصل میں جمع ہے ذالک کی، ذالک جیسے پہلے بھی یہ لفظ گزرا اور میں نے بتایا ذالک وہ اس میں اشارہ ہے، بعید کے لیے، دور کے لیے آتا ہے، دیٹ انگلش میں اس کا متبادل لفظ ہے، اور جیسے دیٹ کی جمع آتی ہے دوز، اسی طرح ذالک کی جمع آتی ہے اولئک، تو ذالک وہ ایک اور اولئک وہ سب۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کا ترجمہ بھی وہ سب اور ہم کا ترجمہ بھی وہ سب، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم ضمیر ہے، ناؤن ہے، اور اولئک اس میں اشارہ ہے، جو فرق دے اور دوز میں ہے وہی فرق ہم اور اولئک میں ہے۔ علی ہدن ہدایت پر ہیں،
आला पर पहले गुजर चुका है, हुदा हुदन हिदायत, मिर रब्बिहिम मिन से तरफ से भी इसका माना कर सकते हैं। रब अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, परवरदिगार, हिम उनके, हिम जमीर है उन, लेकिन इसका तर्जुमा अपना भी कर सकते हैं जब ये उस लफ्ज में आए जिस लफ्ज में इसी तरह की जमीरें बोली जा रही हैं, जैसे हुम युकिनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, जैसे इंग्लिश में कहते हैं दे गो टू देयर होम, तो देयर का तर्जुमा अपने घर करते हैं, तो अपने का इसी तरह मतलब यू गो टू योर होम, तो जिस तरह शुरू में जमीरें आ रही हों अपने के माना अदा करने के लिए उसी तरह की जमीर इस्तेमाल करते हैं। तो मिर रब्बिहिम, हिम का तर्जुमा अपने, यानी जैसे शुरू में जमीरें आ रही थी, प्रोनाउन आ रहे थे, उसी तरह इस जमीर को अपने के माना जाहिर करने के लिए बोला गया है। व उलाइका, और वो लोग, हम वो, अब इसमें इशारा और जमीर दोनों इकट्ठे आ गए। उलाइका का तर्जुमा भी है वो सब और हम का तर्जुमा भी है वो सब, लेकिन उलाइका ये इसमें इशारा है और हम ये जमीर है, प्रोनाउन है। और इन दोनों को इकट्ठा लाने का मकसद क्या होता है? अरबी जुबान में जब इस किस्म के अल्फाज इकट्ठे लाए जाएं तो उनका मतलब होता है ताकीद पैदा करना, कलाम में जोर पैदा करना। तो उलाइका हम, इसका अलग अलग तर्जुमा होगा वो लोग, वो, और जब हम एक ही तर्जुमा करेंगे तो इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा वो ही, ताकीद के साथ, वो ही, इसमें कोई शक नहीं, ताकीद है, पुख्ता बात है। उलाइका हम, और वो ही अल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। तो अल, इसका अलग से तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, मुफलिह फलाह से निकला है। हम ग्रामर में पढ़ेंगे कि ये इसमें फाइल है और इसमें फाइल, इसमें मफूल, ये इसम की जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें तफसील के साथ इनकी बात भी आएगी। ये फलाह से निकला है, फलाह कामयाबी को कहते हैं। फलाह का लफ्ज उर्दू में भी बोला जाता है, फलाह दारैन, दुनिया और आखिरत की फलाह। तो मुफलिहून, फलाह पाने वाले, आखिर में वाव नून जमा के लिए है। इन्ना, बेशक, ये भी यकीन और ताकीद के लिए बोला जाता है। अल्लज़ीना, जिन लोगों ने, पहले गुजर चुका है, कफरू, कुफ्र किया, काफारा कुफ्र किया और वाव जमा के लिए है। जैसे पहले भी गुजर चुका है कि वाव जमा के लिए आता है, लेकिन अगर मुजारे होता है तो उसमें जैसे युकीमूना, युकीनूना, आप देखें वाव के साथ नून भी आया हुआ है, लेकिन ये नून कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है, इस नून को हज़फ भी कर देते हैं। बास कंडीशंस ऐसी होती हैं कि नून उसमें नहीं आता। तो असल ये वाव जमा के लिए है। इसी तरह ये कफरू का जो वाव है ये जमा के लिए है। कफारा कुफर किया, वाव उन सब ने। आप ये कहेंगे ये अलिफ क्यों आया है यहां? इस बात को याद रखिएगा कि अगर इस अलिफ को हम यहां से खत्म कर दें, हमने ये अलिफ खत्म कर दिया, तो पहले ज़ब्र ज़ेरे तो नहीं होती थी ना, ये तो बाद में लगाई गई ज़ब्र ज़ेरे कुरान मजीद पर। तो अगर ज़ब्र ज़ेरे न लगी हों, आखिर से अलिफ भी हज़फ हो जाए, गिरा दिया जाए, तो हो सकता है इस वाव को कोई और समझ ले, और के मानों में समझ ले। हालांकि ये वाव तो और के लिए नहीं है, ये तो प्रोनाउन है, ज़मीर है, ये जमा के लिए है। तो इस फर्क को बताने के लिए आखिर में अलिफ लिखा जाता है। और चूंकि ये पास्ट का लफ्ज है, इसमें ये शुबा हो सकता है, क्योंकि पास्ट के अंदर बाद में नून नहीं होता वाव के, तो इसमें ये शुबा हो सकता है
اس وجہ سے اس واو کے بعد الف لکھ دیا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ یہ واو اور کے معنوں میں نہیں ہے، یہ واو پروناؤن ہے اور اس کا ترجمہ وہ سب ہے۔ اور مضارع کے اندر چونکہ اس بات کا امکان نہیں ہوتا، مضارع کے اندر یوقنون، چونکہ واو کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون آ رہا تھا، تو اس وجہ سے وہاں پر واو کے بعد الف نہیں لگاتے کیونکہ شبہ نہیں ہوتا۔ سواء برابر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سواء مساوات سے نکلا ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے مساوات، برابری، سوا، بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں سوا سوا۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کا لفظ عربی زبان میں سوال کے لیے ہے، اصل میں کیا، سوالیہ نشان، لیکن کے بعد اگر ام آ رہا ہو اسی جملے میں، جیسے کہ یہاں ام آ رہا ہے بعد میں، تو یہاں پر جو ہے اس کا ترجمہ خواہ یا چاہے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کا ترجمہ آپ خواہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے بھی کر سکتے ہیں۔ خواہ یا چاہے، یہ خواہ وہ والا ہے جیسے کہتے ہیں نا خواہ یہ کر لو یا یہ کر لو، چاہے یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ اس معنوں میں ہے۔ انذرتا، آپ دیکھیے اس میں آپ کو یہ علامت نظر آ رہی ہے، انذرتا، تا زبرتا، کیسی ہے؟ جیسے انعمتا، وہاں آپ نے کیا پڑھا تھا اس کا ترجمہ؟ فعل کے آخر میں اگر تا زبرتا آ جائے تو اس کا مطلب تو نے، اگر یہی تا فعل کے شروع میں آ جاتی تو وہاں بھی اس کا ترجمہ تو نے ہوتا، آگے چل کے آئے گا۔ جیسے یہ یا کے شروع میں اگر آ جائے تا تؤمنون تو اس کا ترجمہ ہوگا تم ایمان لاتے ہو، اور یہاں پر تا کا ترجمہ انذرتا، ڈرائیں آپ، ڈرائے تو، ڈرائیں آپ۔ انذرا یہ انذار سے ہے، نذیر، بشیر، نذیر، بشیر خوشخبری سنانے والے، نذیر ڈر سنانے والے، اردو میں نام بھی رکھتے ہیں نذیر، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانے والا، ڈرانے والا۔ تو انذر ڈرائیں، تا آپ، ہم ان کو، ام یا، ام یا کے معنوں میں آتا ہے، لم نہ، لا اور لم دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، لا میں اتنی تاکید نہیں ہوتی جتنی تاکید لم میں ہوتی ہے، اس میں ذرا مزید بات کو کی نفی کو پختہ طور پر مضبوطی کے ساتھ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لم نہ، تنذر، تنذر، یہ دیکھیں تا شروع میں آ گیا، یہاں تا آخر میں آیا ہوا تھا، یہاں تا شروع میں آ گیا۔ تنذر تو ڈرائے، ہم ان کو، تو اس تا کا ترجمہ تو، جیسے اس تا کا ترجمہ بھی تو، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ماضی تھا، پاس تھا یہ فعل انذرتا، اور یہ مضارع ہے تنذر۔ جیسے شروع میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یا، تا، الف، نون یہ جب آئیں گے کسی ورب کے شروع میں تو یہ اس کے مضارع ہونے کو ظاہر کریں گے۔ تو تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لم نہ آپ، تو آپ، تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے۔ خاتمہ مہر لگا دی ہے، اللہ اللہ نے، ختمہ ختم سے ہے، یہ اردو والا ختم نہیں ہے، یہ عربی والا ختم ہے۔ عربی میں ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا، عربی میں مہر کو کہتے ہیں خاتم، انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں خاتم، کیونکہ انگوٹھی کے ساتھ پہلے لوگ مہر لگایا کرتے تھے۔ تو
تو ختمہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم علی پر، قلوب جمع ہے قلبن کی، قلبن دل کو کہتے ہیں، یہ دو نقطوں والا قاف ہے، قلب، اس کو پر ادا کرتے ہیں قلقلے کے ساتھ، قلب جس کا مطلب ہوتا ہے دل. اگر اس کو کاف کراچی والا جیسے کاف ہے اس طرح پڑھیں علی قلوبہم تو یہ بالکل معنی تبدیل ہو جائیں گے. قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا. تو اب دیکھیں کہ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہو اور تجوید اگر اس نے نہ پڑھی ہو تو قرآن مجید کے معنی کو وہ کس قدر بدل دے گا، اور اس کی نماز کس طرح درست ہوگی اگر کسی شخص کی تجوید ٹھیک نہیں ہے. علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ہم ضمیر ہے ان کے، و اور علی پر، سمعن سمعی کا مطلب ہوتا ہے سماعت، سمعن کا لفظ سماعت کے معنوں میں بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد کان ہے، اس کا ترجمہ کان بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے، اور ان کی سماعت پر یا ان کے کانوں پر، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. و اور علی پر، ابصار بصر کی جمع ہے، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ابصار اس کی جمع ہے آنکھیں. ہم ان کی. غشاوتن پردہ ہے، غشاوہ یہ غشی سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا فلاں کو غشی طاری ہو گئی تو اس کی عقل پر پردہ سا آ جاتا ہے. تو جہاں پر یہ مادہ بولا جائے غشیون کا، وہ پردے کے معنوں میں ہوتا ہے. تو غشاوتن پردہ. و اور لہم ان کے لیے، لام کا ترجمہ لیے، یہ وہی لام ہے جو للہ کے شروع میں آیا تھا یا للمتقین کے شروع میں آیا تھا. وہاں پر اسلام کا ترجمہ ہم نے لیے کیا تھا، یہاں بھی ترجمہ لیے ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب کسی اسم یعنی ناؤن کے ساتھ استعمال ہو اس وقت اسلام کے نیچے زیر ہوتا ہے، اور جب یہ پروناؤن کے ساتھ استعمال ہو جیسے ہم کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس وقت اسلام سے یہ لام زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ترجمہ سیم ہے. عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا. ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اعلم بمرادہ، جس کے حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے دیا ہے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے قبل، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک وہ لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہ لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، چاہے انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم تنذرہم آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم
اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اس میں جو کچھ گرامر کی باتیں آئی ہیں ان گرامر کی باتوں کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، اس کے آخر میں تحریر کر دیا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے جس کا ترجمہ وہ سے کیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ لایا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ سے کر دیں۔ لا، یہ لا جنس کی نفی کے لیے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہے کوئی نہیں۔ یؤمنون میں جو یا یہ فعل مضارع کی علامت ہے اور عموماً غائب کے الفاظ کے شروع میں استعمال ہوتی ہے، یاد رکھنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ وہ سے کرتے ہیں اور آخر میں واو جمع کی علامت ہے، اور اگر یا کی جگہ شروع میں تا آ جائے تو اس کا ترجمہ تو، تم، آپ سے کریں گے۔ اسی طرح الف آنے کی صورت میں اور نون آنے کی صورت میں ہم سے ترجمہ کریں گے۔ مثالیں، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ یا آپ نے گرامر کے بہت سارے الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں صرف علامات کی مدد سے۔ انزل فعل ماضی مجہول ہے، پاسٹ پیسو ہے، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر سے پہلے حرف کو زیر اور اس سے پہلے جتنے حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش دے دی جائے تو مجہول بن جاتا ہے۔ کتنے آسان ہے عربی گرامر، کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، یہ قرآنی گرامر کی جو آج کا سبق ہے، بجائے اس کے میں آپ کو ایک ایکسرسائز دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے 2 رکوع پڑھ لی ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کے 2 رکوع۔ آپ نے اس میں سے اسم، فعل اور حرف یہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی ایکسرسائز میں کر کے دکھاتا ہوں، دیکھیے جی۔ الحمد، بتائیے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اپنے اپنے طور پر آپ سوچیں۔ تو یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ تعریف، یہ ایک نام ہے، اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں ال آیا ہے۔ آپ نے اسم کی علامتیں پڑھی ہیں کہ اس کے شروع میں ال آتا ہے یا آخر میں تنوین آتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ الحمد للہ، للہ میں جو لام ہے لی، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ لام، یہ حرف ہے۔ لی، لیے، لیے، سمجھ تو نہیں آتی بات جب تک کسی لفظ کے ساتھ یہ ملے گا نہیں۔ اللہ یہ اسم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے۔ رب اسم ہے، الحرف ہے۔ عالمین، عالم اسم ہے، اور این تو جمع کے لیے ہے، اس کو جمع بنانے کے لیے ہے۔ ویسے تو یہ این حرف ہے مگر یہ جمع بنانے کے لیے ہے۔ الرحمن یہ اسم ہے، خالی ال ہو تو یہ حرف ہے۔ الرحیم اسی طرح مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یہ نعبد فعل آ جائے گا۔ نعبد جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتایا جائے، گزشتہ زمانے میں یا حال میں یا مستقبل میں۔ تو اس طرح آپ نے جتنے الفاظ ہیں ہر لفظ کے متعلق آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، بلکہ آپ نے گروپ کے اندر شیئر کر دیجئے یہ ایکسرسائز، یہ لکھ کر چاہے آپ کاپی پین کے ساتھ لکھیں اور گروپ میں شیئر کر دیں، اس کا امیج لے کے واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو آگے گرامر ابھی آگے نہیں پڑھتے، یہ جو آپ نے گرامر پڑھی ہے اس کی ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں۔ اور تجوید، اس سورۃ البقرہ کی تجوید کو میرے ساتھ آپ ادا کریں گے اپنے اپنے مقام پر۔ پڑھیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. جی اس میں لام کو بھی لمبا کرنا ہے اور میم کو بھی لمبا کرنا ہے، ان دونوں پر مد ہے، اور مد کو 5 الف کے بقدر کھینچتے ہیں. 5 الف، ایک الف کو ایک انگلی بند کرنے یا ایک انگلی کو کھولنے کے بقدر کھینچتے ہیں. اپنی انگلیوں کو اس طرح سے بند کریں جیسے میں بند کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو. الف لام میم. تو 5 الف کے بقدر مد کیا جاتا ہے. جب پریکٹس ہو جائے تو پھر ویسے بھی آپ پڑھیں، لیکن یہ نہیں کہ نماز میں بھی لمبا کرنے کے لیے آپ اسی طرح انگلیاں بند کرنے لگے یا کھولنے لگے، وہ تو عمل کثیر ہو جائے گا. یہ صرف ایکسرسائز کے لیے. الف لام میم. اس کو لام نہیں کہنا، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. لام یہ غلط ہو جائے گا. لام لام. اسی طرح میم کے اوپر شد کرنا ہے، ٹھہرنا ہے غننے کے ساتھ. لام میم. لامیم نہیں کہنا، لامیم نہیں کہنا، غلط ہو جائے گا. لام میم. میم بھی نہیں کہنا، میم. ذالک الکتاب. ذالک، ذال کو اس طرح ادا کرتے ہیں نرمی کے ساتھ. ذال ادا ہوتا ہے اور زبان کا سرا سامنے کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ اندر کی جانب سے لگاتے ہیں. ذالک الکتاب. ذالک، زبان آگے رکھ کے. ذالک پڑھنا غلط ہے، ذالک زا ہو جائے گا، معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے. ذالک الکتاب لا ریب. لا ریب، چونکہ لا کے بعد صرف الف ہے تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. لا ریب نہیں، وہ مد ہو جائے گا. لا ریب، را کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کو پر اور موٹا ادا کرتے ہیں. لا ریب. لا ریب، اس کو لا ریب نہیں کہنا. لا ریب. لا ریب فیہ. اگر وقف کرنا ہو لا ریب فیہ. فیہ. ہدی للمتقین. ہدن ہا دو چشمی ہے اور یہ ادا ہوگی اس طرح سے ہا. ہا جو دوسری ہوتی ہے وہ اس طرح ادا کرتے ہیں ہا. ہا اور اس کو پڑھتے ہیں ہا. ہدن لل، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں ہدن لل. ہدن لل یہ غلط ہے، دال لام کے ساتھ مل جائے گا. ہدن للمتقین. ہدن للمتقین. ہدن لل، لام پر شد ہے، لام پر ٹھہرنا ہے. ہدن لل. ہدن لل، یوں نہیں کہنا ہدن لل، تو غلط ہو جائے گا. ہدن للمتقین، جس لفظ پر شد ہو اس پر ٹھہر کر ادا کرنا ہے. ہدن للمتقین. الذین. الذین، دال ادا کرنا ہے زا نہیں. الذین
युमिनून, योमिनून नहीं, युमिनून मारूफ पढ़ना है। युमिनून बिल गैबी, बिल गैबी नहीं, लाम पर कलकला नहीं, दोबारा आवाज ना आए लाम की। बिल गैबी, बिल गैबी। व युकीमून सलात, व युकीमून, व युकीमून, काफ को पुर अदा करना है कलकले के साथ। युकीमूना वो तो दूसरा काफ हो जाएगा, कराची वाला काफ, ये दो नुक्तों वाला काफ। व युकीमून, इस काफ को अदा करते वक्त जुबान की जड़ ऊपर तालू के साथ टकराती है पीछे से और आवाज में एक झटका पैदा होता है। व युकीमून सलात, सौद पुर अदा करना है। हम इंशाअल्लाह इन हरूफ के मखारिज की बहस तजवीद में पढ़ेंगे, वहां और ज्यादा एक्सरसाइज होगी हमारी। व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, व मिम्मा, यहाँ पर हुन्ना भी करना है, ठहर कर अदा करना है। व मिम्मा रज़क़नाहुम, यहाँ पर सा है, दाल नरमी के साथ अदा होता है और जा शिद्दत के साथ। रज़क़नाहुम, काफ पर कलकला, रज़क़नाहुम गलत है, रज़क़नाहुम। युनफिकून, 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 युन मारूफ, युनफिकून, नून पर इख्फा है, गुन्ना की तरह होता है, इख्फा ठहरना है नून पर। युनफिकून, युनफिकून। वल्लज़ीन युमिनून, युमिनून, युमिनून नहीं, हमजा अदा करेंगे। युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, इलैका नहीं, इलैका। वमा उन्ज़िला, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, बा पर भी कलकला और झटका है, काफ पर भी। ये कुछ हुरूफ हैं, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कितने हुरूफ हैं जिनकी आवाज में झटका होता है, कलकला होता है। मिन क़ब्लिका व बिल आखिरती, व बिल आखिरती, लाम पर कलकला नहीं है। व बिल आखिरती, व बिल आखिरती, खा, 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 जैसे सेब खाते हैं तो आवाज निकलती है ना, इस तरह की आवाज। वबिल आखिरती, आखिरती, रा को पूरा अदा करना है। हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। अब देखिए रा पर भी शद है, बा पर भी शद है, तो इन दोनों पर ठहरना है, इनको यूं नहीं पढ़ना मिर रब्बिहिम, ये तो सही तरह अदा नहीं होंगे हरूफ। मिर रब्बिहिम, इसको मिन रब्बिहिम भी नहीं पढ़ना, नून रा में दाखिल हो गया है, इदगाम कहते हैं इसे। मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीन कफरू, इन्ना के ऊपर भी गुन्ना करना है। सवाउन अलैहिम, उन्ना अलैहिम नहीं, हमजा पर कलकला ना हो। सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, क़लूबिहिम नहीं, क़ुलूबिहिम, व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह। आखिर में गोल ता पर अगर वक्फ करना हो तो उसको हा से तब्दील कर देते हैं, ग़िशावह।
اور اگر ملا کر پڑھنا ہو غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. تو آپ کا کورس ورک یہ ہوا جو